اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ میرا آج کا موضوع بھی پاکستان ہے، پاکستان کے حالات ہیں۔ اس وقت ہمارا ملک عالمی طاقتوں کی مکمل لپیٹ میں آ چکا ہوا ہے، لیکن وہ ذات پاک جو اوپر بیٹھی ہوئی ہے نا، وہ سب دیکھ رہی ہے۔ کس طریقے سے دیکھیں، ججوں کو خریدا گیا، وہ ناکام ہوئے۔ پہلے ایک عمران نیازی کو خریدا گیا، اس کے اوپر 23 سال انویسٹمنٹ کی گئی، اس کو تیار کیا گیا، اس کو لا اقتدار دیا گیا۔ پھر بھی دیکھیں اس نے 99% ملک تباہ کر دیا تھا۔ اللہ پاک نے پھر ملک کو ترقی کی طرف گامزن کر دیا ہے، ترقی کی راہ پہ ڈال دیا ہے۔ اس کے بعد عالمی طاقتوں نے ججوں کو خریدا، وہ ناکام ہوئے۔ پہلے عمران نیازی ناکام ہوا، اللہ پاک نے کیا۔ پھر جج ناکام ہوئے، اللہ پاک نے کیا۔ پھر وکیل ناکام ہوئے، اللہ پاک نے کیا ہے۔ وکیلوں کا تھوڑا سا معمولی سا ٹولہ بکا ہوا تھا، اس میں ان کی قیادت احمد خان کر رہا تھا، لیکن اللہ کی ایسی کرم نوازی ہوئی کہ احمد خان کو سپریم بار کونسل کے الیکشن میں بری طرح پورا گروپ ناکام ہوا۔ ینگ وکیلوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ملک کی وفاداری کا حق ادا کر دیا ہے، کیونکہ وکیلوں کے پاس دماغ ہوتا ہے، قوم یوتھڑ کے پاس تو دماغ ہی نہیں ہے۔ اگر دماغ ہوتا تو KPK میں جا کے دیکھیں۔ میں ابھی کل واپس آیا ہوں، کاغان، ناران اور منسیرا اور یہ اس کے ساتھ وہ کافی سارے گاؤں ہیں، ان کا سروے کر کے یقین جانگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کلمے کی قسم کھا کے کہتا ہوں برا حال ہے۔ سٹرکچر مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہے، سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں، بالکل سڑکوں کا اس گاؤں میں نام و نشان نہیں ہے جس میں گیا ہوں۔ بالکل پتھر ہی رہ گئے ہیں پیچھے، بس پتھروں کے اوپر ٹیوٹا کہیں پہ سلپ ہو رہا ہے، کہیں پہ چل رہا ہے، ایک ہی ٹیوٹا اس گاؤں میں جاتا ہے۔ تو یہ حال ہے کہ 12 سالوں میں یہ ان سڑکوں کو ریپیئر تک نہیں کروا سکے، ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ یہ صوبے کو تباہ کر رہے ہیں۔ اب بڑی 4 یونیورسٹیاں بند کر رہے ہیں، کیا کہ فنڈ نہیں ہے۔ اساتذہ دیکھیں جو بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں، وہ سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کو 3 4 ماہ سے سیلریاں نہیں ملی ہیں۔ اس کے بعد سکولوں کی زمینیں دھڑا دھڑ MPA MNA بیچ رہے ہیں، فرنیچر بیچ رہے ہیں، ہر چیز بیچ رہے ہیں۔ ان کا مشن ہی ہے ملک کو تباہ کرنا۔ اور ایک وہ مردود جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی پوری کوشش تھی، وہ اب اللہ کی پکڑ میں آ چکا ہے۔ اس نے جو آشیانہ سینٹر کی بچیوں کے ساتھ ظلم کیا تھا نا، وہ اب اللہ کی پکڑ میں آ چکا ہے۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے اسی کی پارٹی کے لوگ، جو بھی نواز شریف کو کتنے لوگ چھوڑ کے گئے ہیں، کوئی ایک بندہ بتا دیں، شاید خاقان عباسی ہے، چودھری نثار ہے، اور بھی کافی لوگ ہیں جو چھوڑ کے گئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بندہ بتا دے جس نے یہ کہا ہو کہ نواز شریف چور ہے۔ عمران نیازی کی پارٹی سے جو بھی جاتا ہے نا، وہی کہتا ہے کہ بھائی اللہ کے یہ کیا نام ہے، ہاں اللہ کے دیکھیں، جو بندہ بھی پارٹی چھوڑ کے جاتا ہے نا، وہ ہمیشہ مخالفت کرتا ہے، مخالفت کی بنیاد پہ ہی چھوڑتا ہے نا۔ نواز شریف کے مخالف بھی اس چیز پہ قائل ہیں کہ نواز شریف چور نہیں ہے۔
اس نے یہ چور خود تھا بلکہ ڈاکو تھا، تو دوسروں کو چور چور کہتا تھا۔ اب کیس وہ چل پڑا ہے، اس میں وہ کل پیش ہی نہیں ہوئی، کل اس پہ دونوں پہ میاں بیوی پہ لگنی تھی، فرد جرم عائد ہونی تھی 190 ارب کی کرپشن میں۔ 190 ارب روپیہ جو پکڑا کس نے؟ گورنمنٹ آف انگلینڈ نے۔ کس کا پیسہ تھا؟ پاکستان کا۔ پاکستان سے چوری کر کے کون باہر لے کے گیا تھا؟ ملک ریاض۔ اب وہ چوری کا پیسہ انہوں نے پکڑا، انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو واپس کیا، اور گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت تھی یوتھڑوں کی، عمران نیازی کی، ڈاکو چور کی۔ اس نے وہ پیسہ خزانے میں جمع کرنے کی بجائے ملک ریاض کے حوالے کر دیا۔ اب وہ کیس کا فرد جرم عائد ہونی تھی۔ یہ ہر مرتبہ ان کے وکیلوں کے پاس تو کوئی جواز تو ہوتا نہیں، کیونکہ جھوٹ کا پاؤں نہیں ہوتے ہیں۔ یہ اتنے بری طرح کرپشن میں پھنس چکے ہوئے ہیں نا کہ ان کے وکیل بھی بے بس ہو چکے ہوئے ہیں کہ کہاں سے ہم ان کا دفاع کریں، نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں، یہ ان معصوم یتیم بچیوں کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں جن کو پہلے درندگی کا نشانہ بناتا تھا عمران نیازی، کا جنسی درندہ ہے۔ یقین جانی آپ لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں، یہ جنسی درندہ ہے۔ یہ ان معصوم بچیوں کو درندگی کا نشانہ بنا کے اس کے بعد پھر پن کی پیرنی کے حوالے کر دیتا تھا۔ وہ ان کو بلی چڑھاتی تھی جنوں اور چڑیلوں کے آگے اپنا جادو تیز کرنے کے لیے۔ یہ جادوگروں کی ٹیم ہے پوری۔ پتہ نہیں کہ اس نوجوان نسل کو اللہ ہی ہدایت دے کہ ان کے دماغوں میں بھوسا بھرا ہوا ہے کہ ان کو عقل نام کی کوئی چیز نہیں۔ ویسے تو گوگل سرچ کرتے ہیں، گوگل کو انہوں نے وہ سب کچھ بنایا ہوا کہ گوگل سرچ کریں گے تو ہمارے کسی کے گھر جانا ہو گوگل سرچ کرتے ہیں، کسی سے معلومات کو لینی ہو تو گوگل سرچ۔ بھائی عمران نیازی کی معلومات لوگ نا گوگل سے، پی ٹی آئی کی معلومات لوگ گوگل سے، کہ انہوں نے 12 سالوں میں کے پی کے 8 ارب کا قرضدار تھا، 987 ارب کا قرضدار کر دیا ہے، ایک اینٹ تک نہیں لگائی۔ اس کے بعد جھوٹ بول رہے ہیں کہ وفاق ہمارے پیسے کھا گیا۔ وفاق سے یہ ہر مہینے کے مہینے پیسے وصول کر رہے ہیں، اور یہ اب تازہ ٹیچروں کی تنخواہوں کے لیے انہوں نے ایڈوانس جو ہے نا پیسے گورنمنٹ وفاق سے لیے ایڈوانس، جو اگلے مہینے میں ان کو ملنے تھے وہ انہوں نے 2 مہینے کے کٹھے لے کے تو ان کو ٹیچروں کو سیلریاں دی ہیں۔ یہ تو حال ہے صوبے کا۔ صوبہ مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہے، اس کا اسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، اس کے اسپتال تباہ ہو چکے ہیں، اس کی یونیورسٹیاں تباہ ہو چکی ہیں، اور قوم یوتھڑ ابھی تک وہ جاہل پٹھان، میں ویسے ہی تو پٹھانوں کا مخالف نہیں ہوں، پٹھان قوم اتنی بہادر اور دلیر قوم ہے نا کہ پاک آرمی جب بھی جنگ ہوتی ہے نا انڈیا کے ساتھ تو آگے جو لڑ رہے ہوتے ہیں مجاہدین وہ پٹھان ہوتے ہیں۔ اس میں سب ہوتے ہیں، پنجابی بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثریت پٹھانوں کی ہوتی ہے۔ اب پتہ نہیں ان کا دماغ کو کیا ہوا ہے کہ وہ اب سارے کے سارے پی ٹی آئی کے پیچھے لگ کے اپنا صوبہ تباہ کروا بیٹھے ہیں، اپنا ہی نقصان کروا بیٹھے ہیں، اپنی نسل کا نقصان کر بیٹھے ہیں، اپنے بچوں کا نقصان کر بیٹھے ہیں۔ تو اب دیکھیں ان تمام افسران کے نام آگے ہیں۔ یہ اچھا، یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا پارٹیاں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کرپشن کر رہے ہیں ایجنسیاں سو رہی ہیں، ایجنسیاں سو نہیں رہی ہیں، چاہے وہ جج ہیں، چاہے وکیل ہیں، چاہے سیاستدان ہیں، چاہے بیوروکریٹس ہیں، سب کا ایجنسیوں کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، سب کی ایک ایک چیز پہ نگاہ ہوتی ہے، سب کے ثبوت موجود ہیں کہ کس نے کتنی کرپشن کی ہے۔ فرح گوگی کا، اچھا یہ پنکی پیرنی ڈائریکٹ نہیں لیتی تھی رشوت، اس نے آگے ٹاؤٹ رکھی ہوئی تھی فرح گوگی۔ فرح گوگی افسران کے ساتھ ڈیل کرتی تھی، ایک افسر کو 3 مہینے کے لیے لگایا جاتا تھا، اس سے کم از کم 50 لاکھ روپیہ لیا جاتا تھا کہ تم جو مرضی کرو، جتنا مرضی کرپشن کرو، آگے جا کے کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ ان کا تو مشن ہی تھا ملک تباہ کرنا۔ یہ اسی مشن پہ بھیجے گئے تھے، کس نے؟ اسرائیل نے، امریکہ نے، انڈیا نے، یہ ان کو بھیجا تھا۔ اب انڈیا کی دیکھیں گورنمنٹ، مودی جو ہے نا وہ سخت شیطان آدمی ہے، اس کی پارٹی کے لوگ شیطان ہیں، لیکن
عوام چاہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلق بہتر ہو، پاکستان کی عوام بھی چاہتی ہے انڈیا کے ساتھ تعلق بہتر ہو، کیونکہ پڑوسی ہیں دونوں۔ یہ عالمی طاقتیں انڈیا اور پاکستان کو لڑا کے اپنا اسلحہ بیچ رہی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اب سوچنا چاہیے، انڈیا کو بھی سوچنا چاہیے، پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کب تک پاکستان تو خیر کافی حد تک نکل گیا ہے ان کے شر سے، کیونکہ اب جہاز ہم خود بنا رہے ہیں، ٹینک خود بنا رہے ہیں الحمدللہ، بحری بیڑے خود بنا رہے ہیں، ہر قسم کا ابدوزے ہم خود تیار کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہوا ہے، اور یہ سب کس نے کیا ہے؟ نواز شریف نے۔ ابھی ابدوزوں کے لیے ہم فرانس سے منتیں کر رہے ہوتے تھے، ابھی کراچی میں ابدوزیں بن رہی ہیں۔ ابھی بحری بیڑوں کے لیے ہم دوسرے ممالک کے محتاج ہوتے تھے، اب کراچی میں بحری بیڑے بنانے کا مکمل پلانٹ لگ چکا ہے۔ جنگی جہازوں کے لیے ہم دوسرے ممالک، امریکہ پیسے لے کے ہمارے جنگی جہاز F-16 نہیں دے رہا تھا، ہمیں ہڑپ کر گیا تھا۔ اب وہ جنگی جہاز F-16 کا باپ ہم نے خود JF تھنڈر تیار کر لیا ہے، JF تھنڈر 4، جس کا کوئی مقابلہ پوری دنیا کا کوئی جہاز کوئی طیارہ کر ہی نہیں سکتا ہے، وہ ہم خود تیار کر رہے ہیں۔ تو اس وقت پاکستان الحمدللہ کافی حد تک مضبوط ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ یہ آگے مزید مضبوط ہوگا۔ CPEC-2 کے تحت چائنا 24,000 کارخانہ پاکستان شفٹ کر رہا ہے، اور روس جو ہے نا 40,000 کارخانہ شفٹ کر رہا ہے۔ یہ 2 سال بعد، میری بات لکھ لیں، آج میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، 75 سال کا ہو گیا ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں، میری بات لکھ کے نوٹ کر کے رکھ لیں کہ 2 سال بعد انشاءاللہ ملک آپ کو تبدیل ہوا 2 سے 3 سال لگیں گے، فیکٹریاں کارخانے اتنے لگ جائیں گے نا کہ یہاں سے لوگ انشاءاللہ نہ صرف باقی آئیں گے، باہر سے آئیں گے نوکریاں کرنے، بلکہ یہاں سے غربت کا بھی خاتمہ ہوگا، اور ہر آنے والی حکومت کے لیے آسانی ہوگی، گیس اور بجلی کے بالکل فری ہو جائے گی۔ یہ عنقریب ہونے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، کل کے ولاگ پہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔